اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں صف بندی کے ساتھ۔ ایسے صفے بناتے ہیں جیسے سیسا بنائی دیوار کو۔ صفوں کے بارے میں جماعت کے لیے صفوں کا درست ہونا یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صفوا صفوفکم فإن تصفیۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، دوسری روایت میں من اقامت الصلاۃ، بخاری شریف مسلم شریف۔ اپنی صفوں کو درست کرو، سیدھا کرو۔ یہ صفوں کا درست کرنا یہ نماز کو مکمل کرنا ہے، یہ نماز کی اقامت کا حصہ ہے، اس کو مکمل کرو۔ دوسرا فرمان اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تضروا فرجات للشیطان، ابو داؤد 666 حدیث نمبر۔ صفیں سیدھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے صفیں سیدھی کرو۔ وحاذوا بین المناکب، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ دوسری روایت میں ہے حاذوا بالمناکب والاقدام، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ وسد الخلل، جو دونوں کے درمیان کا خلا ہے اس سے پورا کرو۔ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے درمیان خلا جو ہوتا ہے نا، جو پاؤں نہ ملانے کی وجہ سے آتا ہے، اسے پورا کرو۔ وَلِینُوا بِأَیْدِی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ۔ وَلَا تَضْرُ فُرُجَاتٍ لِلشَّیطَانِ، شیطان کے لیے جگہ خالی نہ چھوڑو۔ شیطان نیچے سے نہیں گزرتا، شیطان درمیان میں آتا ہے، درمیان سے گزرتا ہے۔ بلکہ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بکری کے بچے کی طرح صفوں میں داخل ہوتا ہے، پھر نماز میں خلل ڈالتا ہے۔ شیطان کے لیے جگہ خالی نہ چھوڑو، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ اقیموا الصف فی الصلاۃ فإن اقامۃ الصف من حسن الصلاۃ، بخاری اور مسلم دونوں موجود ہے۔ صفیں سیدھی کرو۔ یہ جو صفوں کا سیدھا کرنا ہے یہ نماز کا حسن ہے، نماز کا حسن ہے۔ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صفوں کو ملائے گا اللہ رب العزت اسے ملائے گا، جو صفوں کو توڑے گا اللہ رب العزت اسے توڑ دے گا۔ ابو داؤد 666 حدیث نمبر، نسائی 820۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صفوں کو درست کرنے کا حکم دیا کہ صفیں درست کرو، سیدھی کرو۔ تو ہم اس طرح سیدھی کرتے کہ ہمارے پاؤں اور کندھے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے۔ بخاری شریف کہ ہم کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں کو ایک دوسرے کا چپکا لیتے تھے، پورا، صرف انگلی چیچی نہیں، پورا پاؤں اور کندھا ایک دوسرے کا چپکا لیتے تھے۔
اچھی طرح ملایا کرتے ہیں۔ بخاری شریف 725 حدیث نمبر۔ جو صفیں ملاتا نہیں، صفیں سیدھی کرتا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ضرور صفیں سیدھی کیا کرو، برابر کیا کرو۔ اگر تم برابر نہیں کرو گے، صفیں سیدھی نہیں کرو گے، نہیں ملاؤ گے، اول یخالفن اللہ بین وجوہکم، اللہ تمہارے آپس میں اختلافات پیدا کرے۔ دوسری حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر صفیں نہ ملاؤ گے، سیدھی نہ کرو گے، تو تمہارے دلوں میں نفاق پیدا کر دے۔ تو ہم نماز تو پڑھتے ہیں، کتنے خلوص ہیں ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ہمیں نظر آ ہی رہا ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، جو ملاتا ہے اس سے بھی برداشت نہیں کرتے کہ کیوں ملا رہا ہے۔ بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں روایت موجود ہے کہ اللہ تمہارے آپس میں ہی اختلافات پیدا۔ صف نہ ملانا گویا کہ اس کے دل میں نفاق ہے۔ صف ملانے والا اللہ رب العزت کا محبوب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی صف پہلے پوری کیا کرو، مکمل کرو۔ جو پہلی صفیں مکمل کرتا ہے فرشتے اس پہ سلامتی بھیجتے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا اگر پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف کا اجر کیا ہے تو یہ قرآن اندازی کرے، ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا کیا اجر ہے۔ ہمارے اندر سستیاں ہیں، صف آگے جگہ خالی ہوتی ہے، ادھر ادھر دونوں طرف پیچھے کھڑے رہتے ہیں، کہنا پڑتا ہے وہ آگے جگہ خالی ہے، آگے چلے گئے، خود نہیں جاتے۔ جو نہیں جاتا نا، پہلی صف کو مکمل نہیں کرتا، پہلی صف کی طرف نہیں آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقدموا فاتموا بی ولیتم بکم من بعدکم لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ فی النار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیا کرتے ہو اگلی صفوں، پہلی صف مکمل کرو، اگلی صف میں آ جاؤ، امام کے قریب ہو جاؤ، پہلی صف مکمل کرو۔ جو صف مکمل نہیں کرتا پہلی صف، پیچھے کھڑا رہتا ہے، سستی کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اسے پیچھے ہی کر دیتا ہے، یہ پیچھے ہو جائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نمازی بھی جہنم میں جائیں گے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ نمازی بھی جہنمی ہوں گے ہماری سستیوں کی وجہ سے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ فرمایا کہ جو صف کو مکمل نہیں کرتے، پیچھے ہٹتے ہیں، پیچھے پیچھے، اللہ رب العزت کل جہنم سے نکالتے وقت ان کو سب سے آخر پہ رکھے گا، سب سے آخر پہ نکالے گا۔ یہ صفوں کا ملانا، اگلی صفوں میں آنا، یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العزت ہر معاملے میں اس کو پیچھے کر دے گا، جہنم سے نکالتے وقت پیچھے رکھے۔ یہ پیچھے پسند کرتے ہیں تو پیچھے ہی رہیں۔ یہ ہے صفوں کا ملانا، اس کی فضیلت اور نہ ملانے کے لیے سزا۔ حسن ہی اس وقت آتا ہے جب صفیں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملے ہوں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہو، پھر ہی حسن۔ صحابہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول ہماری صفیں اس طرح سیدھی کرتے جیسے تیر سیدھا کرتے ہوتے، تیر کی طرح سیدھا کرتے تھے۔ پیڑ جس کا باہر ہوتا آپ ایسے مارتے، اس کو اندر کر، جسم کو اندر کر، آگے پیچھے مارتے۔ ہمارے ڈکار ہی ختم ہی ہوتے نمازوں میں، اتنے عجیب و غریب کہ ساتھ والے کی کوفت آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔
جب 2 افراد جماعت کروائیں تو ہمارے اکثر کا رواج ہوتا ہے کہ جو مقتدی ہے نا تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو جماعت کروانے، مقتدی تھوڑا سا پیچھے، امام تھوڑا سا آگے، ایسے نہیں، برابر کھڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، آپ نے میرا کان پکڑا، ایسے پیچھے سے گھما کے مجھے دائیں طرف کر، میں برابر کھڑا۔ امام 2 پڑھ رہے ہیں، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، جو مقتدی ہے وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، برابر کھڑے ہوں گے، آگے پیچھے نہیں۔ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا نا مقتدی، مسلم کی روایت ہے، اور برابر ہی کھڑے ہوں گے، آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ صفوں کی ترتیب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے پیچھے نا وہ کھڑے ہوں جو زیادہ علم والے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، سب سے پہلے جو علم والے ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے، پھر جو ان سے کم علم والے ہیں وہ ان کے ساتھ، پھر پچھلے صفوں میں اس انداز سے۔ بچوں کی صف، عورتوں کی صف وہ کس طرح بنانی ہے؟ ہمارے کچھ والدین آ جاتے ہیں بچوں کو ساتھ لے کے، وہ اپنے پاس کھڑے کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے مردوں کی صف بنایا کرتے، مردوں کے بعد پھر بچوں کی باری آتی، بچوں کے بعد پھر عورتوں کی باری آتی، اس انداز سے کرتے، پہلی صفیں مردوں کی، دوسری صفیں بچوں کی۔ یہ فکر نہیں کرنی جو بچہ لے کے آیا ہے کہ پیچھے شرارتیں کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس وقت بھی بچے ہی تھے، وہ بچے پیچھے ہوا کرتے تھے، بڑے آگے ہوا کرتے تھے۔ ابو داؤد حسن روایت ہے، مردوں پھر بچوں کی پھر عورتوں کی صف ہوا کرتی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ جس طرح یہ ستون ہے نا، ستون، ان کے درمیان صف نہیں بنائی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان ستونوں کے درمیان صف بنانے سے بچا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع کیا کرتے کہ بین سواری، یہ ستونوں کے درمیان صف نہ بناؤ، آگے پیچھے کرو، یا آگے رکھو یا پیچھے لے کے جاؤ، ان کے درمیان یہ رکاوٹ آتی ہے، صف ٹوٹ جاتی ہے۔ اب مسئلہ ہے اکیلا نماز پڑھنے والے، جماعت ہو رہی ہے، پیچھے آیا اکیلے کھڑا ہو گیا، اس کا کیا ہوگا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، سیدنا وابصہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کی نماز میں دوبارہ نماز پڑھو۔ ابو داؤد کی روایت۔ دوسری طرف من واصل صفا واصلہ اللہ، جو صف کو ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جس کو جو صف کو توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ اب ہم کرتے ہیں کہ آگے سے بندے کو کھینچ کے پیچھے لے جاتے ہیں، یہ روایت کھینچنے والی یہ کوئی صحیح روایت نہیں، کوئی بھی صحیح روایت نہیں کہ بندہ کھینچ کے پیچھے لے کے۔ اگلی صف مکمل ہے، اس کو نہیں چھیڑنا۔ اب اس میں جو اکیلا کھڑا اس میں 2 موقف ہیں محدثین کے۔ کچھ کے موقف یہ ہے کہ وہ پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے، اپنی نماز شروع کر دے، جتنی رکعتیں اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعتیں پڑھی ہیں اکیلا،
وہ اپنی جو اکیلے پڑھی ہے وہ دوبارہ سلام کے بعد پوری کرے. جب اس کے ساتھ آ کے مل گیا تو اتنی جتنی اس کے ساتھ بندہ ملا اس کی نماز ہو جائے گی، باقی وہ دہرائے گا. دوسرا موقف وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حکم وہ اس بندے کے لیے ہے کہ وہ پہلی صف میں جگہ موجود تھی، وہ اکیلے پیچھے کھڑا ہو گیا، جگہ ہونے کے باوجود پیچھے کھڑا. اس بندے کی نماز نہیں، کیونکہ جو صف مکمل ہے اب اس کے لیے تو مجبوری بن گئی نا، اس کو کھڑا تو ہونا ہی ہے. اب وہ پیچھے کھڑا ہوگا، آگے سے بندہ کھینچے گا تو صف ٹوٹے گی، وہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا. تو جو ایسے کھڑا ہوگا کہ صف کے اندر جگہ نہیں، پہلی میں وہ پیچھے کھڑا ہو گیا اکیلا، وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. دونوں موقف ہے، جس کو صحیح لگے وہ موقف اپنا لے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اس کو دہرا لے جتنی اس نے اکیلے پڑھی ہے. اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نماز ہو گئی کیونکہ آگے جگہ نہیں تھی، اس کو مجبوری تھی، اس نے پڑھ لی. میرا موقف بھی یہی ہے کہ جب آگے مکمل ہو گئی جگہ نہیں ہے تو پیچھے اکیلا پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اللہ قبول ضرور کرے گا انشاءاللہ. یہ میرا بھی یہی موقف ہے. تو باقی دونوں موقف موجود ہیں، جس کو جو اچھا لگے، جو اس کے دل کو لگے اس کو اپنا لے، اس کے مطابق اپنی نماز کو مکمل کر لے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر معاملے میں قرآن و سنت کو دیکھ کر یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.